نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین مکین حنین کریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی وجہ سیدنا محمد فی الوجوہ اللہم صلی علی نور سیدنا محمد فی الانوار اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح اللہم صلی علی قلب سیدنا محمد فی القلوب اللہم صلی علی کلام سیدنا محمد فی الکلمات اللہم صلی علی صدر سیدنا محمد فی الصدور اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ تلاوت قرآن پاک اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی قابل احترام حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر شہاب الدین لوڑائی صاحب زید مجدہ مد ظلہ عالی صاحبزادہ علی مرتضیٰ لوڑائی صاحب زید مجدہ صاحبزادہ باسط علی الشامی زید مجدہ اور آج کی اس عظیم الشان تاجدار کائنات علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں محفل کے میزبان محترم جناب محمد یعقوب ترک صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو عرصہ 25-26 سال سے تاجدار کائنات علیہ السلام کے عشق اور محبت میں اتنی شاندار اتنی عظیم الشان سالانہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اس اقدام پہ ان کو لاکھوں بار مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں بلا تمہید آج کے موضوع کی طرف آؤں گا، وقت کم ہے اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سورہ انبیاء کی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت میں نے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن سارے کے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں کلمہ حسر ہے، علماء جانتے ہیں معنی یہ ہے اے حبیب آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے کے سارے جہانوں کے لیے سراپا صرف اور صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ گفتگو کے پہلے حصے میں رحمت کے معرف معنی بیان کروں گا اور اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، حلاوت ملے گی اور آپ کے سینوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ رحمت رحمتن اگر اس کو ہم منصوباً پڑھیں تو اس کا معنی ہے لِأَجَلِ الرحمہ، معنی یہ ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب آپ کو نہیں بھیجا لیکن سارے کے سارے جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا صرف آپ کو وسیلہ بنا کر بھیجا، صرف آپ کو ذریعہ بنا کر بھیجا۔ اور اس جو میں نے معنی بیان کیا یہ والا، اس پہ حدیث پاک کی تائید ہے، معروف حدیث پاک ہے، بخاری شریف حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، اے لوگو بے شک دیتا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے،
ہر ایک کو وہ دیتا ہے، انما انا قاسم، لیکن دیتا تو وہ ہے، تقسیم صرف میں کرتا ہوں۔ یہ وسیلہ کا معنی اور ذریعہ کا معنی ثابت ہوا کہ انبیاء کو نبوت کا فیض تاجدار کائنات علیہ السلام کی رحمت کے وسیلے سے ملا، اولیاء کو ولایت ملی تاجدار کائنات علیہ السلام کے وسیلے سے ملی، صدیق کو صداقت ملی تاجدار کائنات علیہ السلام کے وسیلے سے ملی، فاروق کو عدالت کا فیض ملا تاجدار کائنات علیہ السلام کے ذریعے ملا، عثمان کو حیا کا فیض ملا تاجدار کائنات علیہ السلام کے وسیلے سے ملا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو شجاعت کا علم کا فیض ملا تاجدار کائنات علیہ السلام کے وسیلے سے ملا۔ لوگوں کائنات کے اندر جس کو جو فضل ملا، جو کرم ملا، جو عنایت ہوئی، جو کچھ جس کو ملا، وہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے وسیلے سے ہی ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معنی ہے لِأَجَلِ الرَّحْمَةِ، اے حبیب آپ دنیا میں جو رحمت آئے گی، جو فضل آئے گا، وہ فضل براہ راست نہیں آئے گا، ہاں دینے والا میں ہوں، لیکن حبیب آپ کے ذریعے تقسیم ہوگا، اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دوسرا معنی توجہ رکھیں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، توجہ رکھیں آپ، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ اللہ خیر بیٹھ جائیں۔ یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی رحمت عالم کا بیان ہے، بیٹھ جائیں توجہ کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوگا، توجہ رکھیں سارے، بیٹھ جائیں۔ ایک معنی یہ سامنے آیا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے حبیب کائنات کے اندر جو فضل ہوگا، جو رحمت ہوگی، اس رحمت کا کوئی اور دوسرا وسیلہ نہیں ہے، کوئی اور دوسرا وسیلہ نہیں ہے، کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اے حبیب وہ وسیلہ وہ ذریعہ صرف آپ ہیں۔ اور اگر ثابت ہوا کہ اگر یہاں سے معنی ملا، اگر کسی کو اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے، اس کی عنایت چاہیے، اس کا فضل چاہیے، اس کی بارگاہ سے معافی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی چاہیے ہوگا وہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے وسیلے سے ہی ملے گا۔ تو ایک معنی ہوا لِأَجَلِ الرَّحْمَةِ کہ حبیب آپ ذریعہ وسیلہ ہیں، مرحبا مرحبا۔ دوسرا معنی وہ معنی اتنا پرکیف ہے، اتنی اس میں لذت ہے کہ آپ پوری اس محفل میں اپنے دل کو اس لذت سے لبریز رکھیں گے، وہ معنی آ رہا ہے۔ اہل لغت نے بیان کیا اور کتب میں آیا ہے، اور اس کو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ نے بیان کیا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ حبیب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ کو نہیں بھیجا لیکن آپ کے سراپا سارے کے سارے وجود کو ہی رحمت بنا کر بھیج دیا۔ پہلے معنی میں اس میں فرق ہے، پہلے میں تھا اے حبیب آپ میری رحمت کا ذریعہ ہیں، میری رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے حبیب آپ کا سارا وجود ہی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے کا سارا وجود ہی رحمت ہے۔ معنی یہ ہوا اے حبیب آپ کا قلب اطہر بھی رحمت ہے، آپ کا نفس مبارک بھی رحمت ہے، حبیب آپ کا جسم مبارک بھی رحمت ہے، آپ کا سینہ اقدس بھی مبارک ہے، رحمت ہے۔ اے حبیب آپ کی چشمان مقدس بھی رحمت ہے، آپ کا ودھا والا چہرہ بھی رحمت ہے، حبیب آپ کا چلنا بھی رحمت ہے، آپ کا بیٹھنا بھی رحمت ہے، آپ کا اٹھنا بھی رحمت ہے، آپ کا آرام فرمانا بھی رحمت ہے، آپ کا مکے کی سرزمین میں چلنا بھی رحمت ہے، آپ کا شیب ابی طالب کی تنگ گھاٹی میں 3 سال گزارنا بھی رحمت ہے۔ اے حبیب آپ کا مکے میں
میں 13 سال گزارنا بھی رحمت ہے. اے حبیب آپ کا مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جانا بھی رحمت ہے. اے حبیب آپ کا مدینہ میں غزوہ بدر، احد، خندق جہاد کرنا بھی رحمت ہے. آپ کا حدیبیہ بھی رحمت ہے، فتح مکہ بھی رحمت ہے. حبیب آپ کا معراج کی رات میرے پاس آنا بھی رحمت ہے. حبیب آپ کا کسی موقع پہ کلام فرمانا بھی رحمت ہے، اور کسی موقع پہ خاموش رہنا بھی رحمت ہے. اے حبیب آپ کا رمضان میں پہلے 3 دن تراویح کے لیے آنا بھی رحمت ہے، چوتھے دن نہ آنا بھی رحمت ہے. اے حبیب آپ کا فرض نمازوں میں نماز کو قصر کرنا بھی رحمت ہے، اور رات کے تہجد میں مولا کی یاد میں سجدے کی حالت میں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی فرمانا بھی رحمت ہے. اے حبیب آپ کا اس دنیا میں رہنا بھی رحمت ہے، دنیا سے پردہ فرمانا بھی رحمت ہے. یہ ہے اے حبیب آپ کے سارے وجود کو رحمت بنا دیا. یہ معنی بیان کیا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے. جب یہ معنی سمجھ آ گئے، ایک معنی کہ اے حبیب آپ ہی واحد ذریعہ وسیلہ ہیں، اور دوسرا معنی ہے کہ اے حبیب آپ کا وجود ہی رحمت ہے، وجود ہی رحمت ہے. تیسرا معنی سمجھانے کے لیے، عوام الناس کو سمجھانے کے لیے، وہ معنی یہ ہے، اللہ نے جب اپنا تعارف پیش کیا قرآن میں، ام الکتاب میں سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اسی انداز میں اپنے حبیب کا تعارف فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو عالمین کا ذکر دونوں جگہ آ گیا، وہ پالنے میں تمام عالمین کا رب، یہ رحمت کو بکھیرنے میں تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بیان ہو گیا. اب یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ و مثال سمجھانے کے لیے، آپ میں سے بے شمار ہوں گے جن کو اللہ نے اولاد دی ہوگی. کن کن کے ہاں اولاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو نیک راہ پہ رکھے. ایک کردار گھر میں والد کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ چلیں گے، بڑا آپ کو لطف آئے گا. ایک کردار ہوتا ہے والد کا. کس کا ہوتا ہے؟ والد اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، لیکن بطریق جلال. وہ پالتا ہے نا، پالتا ہے، کماتا ہے، رزق کماتا ہے، گھر بنا کے دیتا ہے، ساری کی ساری بیٹے کی اولاد کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو وہ پالنے والا ہوا. وہ کیا ہوا؟ پالنے والا ہوا. اسی گھر کے اندر ایک والدہ ہوتی ہے. والدہ کیا ہوتی ہے؟ والدہ کی تربیت بطریق جمال ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بطریق جمال ہوتی ہے. والدہ بچے کو اپنے خامد یعنی بچے کے والد کے غضب سے بچاتی ہے. والد کے لیے جو ہوتا ہے نا کماؤ بچہ، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور نالائق ہو تو وہ اس کی اہمیت نہیں دیتا. لیکن والدہ کی شفقت اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے کماؤ بھی اور نالائق بھی برابر ہوتے ہیں. یہ بات سمجھے، بڑی خاص بات ہے. اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. لوگوں میں رب ہوں، تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں رزاق بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں ذو انتقام بھی ہوں. یہ ساری صفات میرے پاس ہیں چونکہ میں پالتا ہوں. اس میں سے کوئی صفت قہاریت کی، جباریت کی، یہ صفات میں نے اپنی حبیب کو نہیں دی ہیں. ہاں، میں پالنے والا ہوں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، جبار ہوں، قہار ہوں. لیکن اگر میں رحمت کرنا چاہوں تو وہ سارا حصہ میں نے اپنے حبیب کو دے دیا ہے. وہ سارے کا سارا حصہ میں نے اپنے حبیب کو دے دیا، اس لیے کہ میرا حبیب سراپا رحمت ہے. میں گوارا نہیں کرتا کہ اس کے وجود سے کسی کو زحمت مل جائے. میں گوارا نہیں کرتا حضرت، میں گوارا نہیں کرتا
کہ میرے حبیب جو سراپا رحمت ہے اس کے ذریعے کسی کو زحمت مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام معراج کی رات گئے، اب آئیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معنی کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے؟ 2-3 واقعات مختصر بیان کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا سن کے یہ والا حصہ۔ تاجدار کائنات علیہ السلام جب آپ ہجرت حبشہ اولا ثانی ہو گئی، عام الحزن کا سال گزر گیا، شیب ابی طالب گزر گیا، سفر طائف ہو گیا، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی ملاقات کے لیے عرش پہ بلایا۔ آج ہم عید منا رہے ہیں، کس خوشی میں؟ بولیں سارے بولیں، تاجدار کائنات علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں۔ یہ ہماری عید ہے، یہ بولیں ہماری عید ہے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی عید معراج کی رات تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سامنے اللہ کا دیدار ہو رہا تھا بلا حجاب، وہ حضور کی عید تھی، وہ حضور کی تھی۔ تاجدار کائنات مقام کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہوئے، ثم دنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے حبیب آپ پر سلام ہو، آپ پر یہ جو سلام پڑھتے ہیں نا تشہد میں، یہ معراج کا سلام ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ارے مبارک ہو آپ کو جو لوگ زندگی پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کی سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کو سلام۔ اب یہاں پر 1 منٹ کے لیے رک جائیں، معراج کے واقعے میں یہاں 1 منٹ کے لیے رک جائیں، آئیں آپ کو لے کے چلتا ہوں طور کی پہاڑی کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہاں رک جائیں 1 منٹ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب طور کے مقام پہ اللہ سے کلام کیا، کیا کیا؟ بولیں اللہ سے کلام کیا۔ اللہ کے کلام میں اس قدر چاشنی تھی، اس قدر کیفیت تھی، اس قدر اللہ کی محبت میں ڈوب گئے کہ اللہ کے دیدار کے لیے آپ نے اپنا قیام وہاں بڑھا لیا۔ 40 دن کا چلہ کاٹا۔ انہوں نے سوچا کہ کلام اتنا حسین ہے تو کلام والا کتنا حسین ہوگا۔ وہاں رکے، قیام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ تھے، مقام کعبہ قوسین پہ نہیں تھے، طور پہ تھے، طور پہ تھے۔ اللہ کے عشق اور محبت میں ڈوب گئے۔ بتقاضائے بشری امت کو یاد نہ رکھ سکے، امت نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور شرک شروع کر دیا۔ قربان جائیں تاجدار کائنات علیہ السلام آپ کی شان پہ، آپ کی عظمت پر، ہم سب کے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں۔ تاجدار کائنات آپ مقام کعبہ قوسین پہ تھے، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے حبیب آپ پہ سلام ہو۔ تاجدار کائنات نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جو سلام تو نے مجھے بھیجا ہے اس میں میری امت کو شامل کر لے، اس میں میری امت کو شامل کر لے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معنی کہ تاجدار کائنات مقام کعبہ قوسین پہ بھی آپ کو نہیں بھولے، ہمیں نہیں بھولے۔ یہ وہ رحمت للعالمین کا فیض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بتقاضائے بشری طور پہ امت کو یاد نہ رکھ سکے، تاجدار کائنات علیہ السلام نے مقام کعبہ قوسین ادنا پہ یاد رکھا۔ کیوں؟ حبیب آپ کا وجود ہی رحمت ہے، آپ سراپا رحمت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ہماری رحمت کا مظہر ہوں، متشکل ہوں، میری رحمت کا وسیلہ ہوں، اور آپ اس ملاقات میں اپنی امت کو بھول جائیں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام دوسرا موقع جب آپ دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے لگے، ظاہراً جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ملک الموت آیا ہے،
اندر آنے کی پرمیشن مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک ہی دفعہ واقعہ ہوا ہے, نہ واقعہ پہلے کبھی ہوا نہ ہوگا کہ ملک الموت بھی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اجازت مانگ رہا ہے. حضور نے فرمایا آنے دو. ملک الموت حاضر ہوا. حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ اب الفاظ سنیں, الفاظ, ادب ادب, الفاظ سنیں. عرض کی اس نے, ملک الموت نے, حضور اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. حضور نے فرمایا جبریل آپ جائیں, جبریل آپ جائیں, اللہ سے پوچھ کے آئیں پہلے. ہائے اللہ اکبر. مبارک ہو اہلیان مورو, مبارک ہو, مبارک ہو تاجدار کائنات علیہ السلام نے اس وقت بھی ہمیں یاد رکھا, جاتے ہوئے بھی یاد رکھا. حضور نے فرمایا جاؤ جبریل پوچھ کے آؤ اللہ سے میرے جانے کے بعد میری امت سے کیا معاملہ کرو گے, پھر فیصلہ کروں گا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. ان نبی کے پاس اختیار تھا, اختیار جائے یا نہ جائے, پھر فیصلہ کروں گا. جبریل امین گئے, واپس آئے, اللہ کا سلام دیا اور عرض کیا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک فرما رہا ہے میں آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. حضور نے فرمایا الان قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں, اب جانے کو تیار ہوں, اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے. یہی وجہ ہے جو ہمارے اعمال ہیں, جو ہمارے کرتوت ہیں, جو ہمارے افعال ہیں, عادات ہیں, معاملات ہیں, ساری امتیں جو پہلے گزری ہیں ان سب کے گناہ ہم میں جمع ہیں, لیکن اس امت پر عذاب نہیں آیا. کیسے آ سکتا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے حبیب, آپ ہو اور میرا عذاب ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں پہ رحمت ہوتی ہے وہاں پہ زحمت نہیں ہوتی. جہاں پہ رحمت ہو وہاں پہ زحمت نہیں ہوتی. تاجدار کائنات علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں, وجود رحمت ہے, تو عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ تاجدار کائنات علیہ السلام فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, لوگو میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر اور رحمت ہے دنیا میں, اور میرا دنیا سے پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے خیر اور برکت ہے. اب آئیں رحمت. تاجدار کائنات علیہ السلام قربان جائیں, آپ خوش نصیب ہیں ہم سب. ہم نے کون سی ایسے نیکی کی تھی, ہمارا کون سا ایسا عمل تھا, ہمارا اس مالک پہ کون سا زور تھا کہ اس نے ہمیں تاجدار کائنات کی امت میں پیدا کر دیا. ہمارا اس میں کمال کیا ہے؟ انبیاء دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں حضور کی امت میں بھیج. انبیاء دعائیں کرتے رہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ بغیر دعا کے, بغیر عمل کے, بغیر کوشش کے اللہ نے ہمیں تاجدار کائنات علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا. کتنا بڑا فضل ہے. ساری زندگی اگر صرف اسی نعمت عظمیٰ پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزرے تو خدا کی عزت کی قسم ہم اللہ کا یہ شکر ادا نہیں کر سکتے. اب آئیں حضور کا برزخ میں, قبر میں ہمارے لیے رحمت کیسے ہوگی. قبر میں 3 سوال ہوں گے. کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری ہے اس میں یہ حدیث کم و بیش 8 اور 9 مقامات پہ آئی ہے قبر کے سوالات کی. اور امام بخاری کی تحقیق کے مطابق بخاری شریف اصح الکتاب بعد القرآن, قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری. بخاری شریف میں جو امام بخاری کی تحقیق ہے وہ فرماتے ہیں, احادیث لائے ہیں جو قبر میں صرف 1 سوال ہوگا. امام بخاری کی تحقیق ہے, 3 سوال کی بات نہیں ہے. 3 سوالات سیاستہ میں ہیں, دیگر کتب میں ہیں, لیکن بخاری شریف کی تحقیق کے مطابق امام بخاری جتنی احادیث لے کے آئے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے قبر میں صرف 1 سوال ہوگا. ہائے 1 سوال ہوگا. وہ سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول
فی حق حاضر رجل علیہ السلام، اے بندے بتا، جب ہمیں قبر میں بھی آپ بھی سارے ہم نے قبر میں جانا ہے، جب فرشتے اٹھا کے بٹھا دیں گے، روح واپس لوٹائیں گے اور ایک سوال کریں گے، بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ ما کنت تقول، جب مزارے پہ علماء جانتے ہیں، شامی صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ہمارے شام سے فاضل ہمارے، جب مزارے پہ کان یکون لگے تو ماضی استمراری کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جو کام ہوا ہے تسلسل سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اب تو مان لے گا، اب تو مان لے گا، اس لیے کہ کتب میں آتا ہے، شارحین نے لکھا ہے، جب یہ سوال ہوگا تو تاجدار کائنات علیہ السلام کا چہرہ انور بالکل سامنے آ جائے گا، بالکل سامنے آ جائے گا، بالکل سامنے آ جائے گا، آقا علیہ السلام سامنے آ جائیں گے۔ یہ حضور کا زندہ معجزہ، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا فیض قبر میں ملے گا، ہر ایک کو ملے گا، حضور سامنے آ جائیں گے۔ سوال ہوگا بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اب کی بات نہیں ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت بول پڑے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج کی بات ہے۔ وہ پوچھے گے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جب تو لکھتا تھا تو ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ جب تو تقریر کرتا تھا تو تاجدار کائنات کی شان بیان کرتا تھا کہ تنقیص بیان کرتا تھا؟ تیرا عقیدہ کیا تھا؟ تیرا کلام کیا تھا؟ کیا تو نے زندگی بھر تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام میں زندگی بسر کی ہے یا غفلت میں بساری ہے؟ بتا تو کیا کہا کرتا تھا؟ اس پہ سوال ہونا ہے۔ اور جو لوگ، یعقوب ترک صاحب آپ کو مبارک ہو، خدا کی عزت کی قسم آپ کو، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یعقوب صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو، جو ہر سال تاجدار کائنات علیہ السلام کے عشق اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے محافل سجاتے ہیں۔ میرا ایمان یقین ہے، اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جن کی ساری زندگی تاجدار کائنات علیہ السلام کے عشق اور محبت میں گزرے گی، صحیح عقیدے پہ گزرے گی، دین کی سربلندی پہ گزرے گی، اپنی پاکیزہ جوانی میں گزرے گی، جب ان سے قبر میں سوال ہوگا کہ بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تاجدار کائنات علیہ السلام بڑھ کے فرمائیں گے، اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، اس سے نہ پوچھو مجھ سے یہ کون ہے، اس لیے کہ اس نے ساری، فرمائیں گے میں جانتا ہوں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے میری محافل کو سجانے میں گزاری ہے، میں اس کو جانتا ہوں اس نے اپنی جوانی گزاری ہے میری محبت میں گزاری ہے، میں اس کو جانتا ہوں اس نے اپنی زندگی وقف کی تھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، میں اس کو جانتا ہوں یہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، میں اس کو جانتا ہوں یہ میرے صحابہ کی تعظیم کرنے والا تھا، میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ اولیاء کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا۔ حضور پہچان لیں گے، حضور پہچانیں گے۔ لوگوں پیغام یہی ہے، ختم کرتا ہوں پیغام کے ساتھ، موضوع بہت طویل ہے لیکن وقت کم ہے، ختم کرتا ہوں۔ لوگوں پیغام یہ ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے عشق اور محبت میں ہی حیات ہے، ایمان تو ہے ہی ہے، میں نے لفظ بولا حیات ہے، حیات کا مطلب زندگی ہے۔ جو لوگ تاجدار کائنات کے عشق اور محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، انہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ مر گیا، ہم کہتے ہیں یہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ انتقال، یہاں سے برزخ میں شفٹ ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، یا یہ کہتے ہیں اس کا وصال ہو گیا ہے، یعنی اس نے اپنے حبیب سے ملاقات کر لی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو تاجدار کائنات کے عشق اور محبت میں گزارو، ذکر و فکر و
عرفانم تو ہی، کشتی ہو دریا ہو طوفانم تو ہی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے، یہ پیغام شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری میرے استاد محترم کا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔